آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 2 تاریخ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 2 شعبان یوم وصال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یعنی آج جو ہے ان کا عرس مبارک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ آج بھی آپ جب مسجد نبوی میں باب بلال سے داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پر چھتریوں کے نیچے جا کر دیکھیں تو امام اعظم کا نام آج بھی روشن اور چمکتا اور دمکتا نظر آئے گا۔ اور آپ نے کم از کم تقریباً 80 صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، اور پوری دنیا اسلام میں جتنے فالوور اور جتنے پیروکار آپ کے مسلک کے ہیں اتنے کسی اور مسلک کے نہیں۔ تقریباً 100 میں سے 20% 3 مسلک کے پیروکار ہیں اور 80% امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور حضرات دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ جس کی بڑی شان اور بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کے مخالف بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کے والد محترم حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے۔ 3 دن تک آپ گھر میں بیٹھے رہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، لیکن جب 3 دن پورے ہو گئے تو آپ گھر سے باہر چوک میں گئے جہاں پر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، ملنے والے بھی تھے۔ چوک میں جب کھڑے ہوئے تو ایک شخص آپ ہی کی برادری کا تھا اور وہیں کا رہنے والا تھا، لیکن آپ سے حسد رکھتا تھا، اور اس درجے کا حسد رکھتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ چوک میں کھڑے ہوئے تھے، اور لوگ بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، جان پہچان والے بھی تھے۔ یکایک وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، میرے والد کا وصال ہو گیا۔ پھر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تمہارے والد کا وصال ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ہاں ہو گیا وصال، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کرا دینا۔ اللہ اکبر، بات تو بڑی سخت کہی تھی اس نے، اتنا سخت جملہ کیا اور ایسے الفاظ اس نے نکالے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کرا دینا، تو امام اعظم فرماتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر تھی، اس لیے میں اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ بات تو بڑی سخت کہی تھی اس نے، لیکن شریعت کے حساب سے اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، کیونکہ اس نے نکاح کا پیغام دیا تھا، اور نکاح جائز ہے، سنت ہے۔ تو اس نے جب دوسرا سے کہا کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کرا دینا، تو آپ نے فرمایا، سر اٹھایا اور کہا کہ جب میری ماں کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا، کیونکہ میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، وہ سمجھدار ہے، اگر تجھ سے نکاح کرنے کی رضامند ہوگی تو تیرے ساتھ نکاح کرا دوں گا۔ آپ نے اتنا جملہ کہا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔
جب چوک سے آگے نکلے تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. آپ روتے ہوئے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے شور برپا ہو گیا. پیچھے سے لوگوں کے شور کی جب آواز آئی تو آپ نے پلٹ کر دیکھا. کچھ لوگ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. وہ کہنے لگے اے ابو حنیفہ تم نے اس شخص کو کیا بد دعا دی کہ وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا، فوت ہو گیا، اس کو اٹیک ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، تم نے کیا بد دعا دی تھی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اس کو بد دعا نہیں دی تھی. ابو حنیفہ کا صبر نے اس کی جان لی. ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. تو صبر جو ہے بڑی چیز ہے. اگر تم کسی مد مقابل کا جواب اینٹ سے پتھر سے دو گے اینٹ کی بجائے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر صبر کر لو گے اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو گے تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ تم سے اچھا اس کا بہتر اور اچھا بدلہ لینا جانتا ہے. تو لہذا صبر کو اختیار کرو. صبر جو ہے بڑی چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. کربلا میں کیا تھا؟ صبر ہی تو تھا. امام حسین کے پاس میں کیا تھا؟ صبر ہی تو تھا کہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن صبر کرنے والے حسین کا آج بھی نام زندہ ہے اور کل قیامت تک زندہ رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ.